السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم تین قسموں میں ہوگے۔ آیت نمبر 7 سورۃ الواقعہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ایک گروہ جو ہے سابقون کا ہے، جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ ایک اصحاب الیمین کا ہے، جو دائیں طرف والے، یعنی وہ بھی جنتی ہیں، دائیں ہاتھ والے، اور اسی طرح بائیں ہاتھ والے جو جہنمی ہیں، اصحاب الشمال، اور پھر سابقون۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، کہ تم جو ہو 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے یہ 3 قسمیں جو ہیں یہ اس امت کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے ساری انسانیت کی، کہ سب لوگ جو ہیں وہ 3 قسموں میں ہوں گے، کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور قیامت کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہوگی، بلکہ ساری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتیں موجود ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 قسمیں ہیں، یہ 3 قسمیں ساری انسانیت کی قسمیں ہیں۔ اور اس میں جو جنت میں جانے والے ہیں وہ تو صرف مسلمان ہیں، ہر دور کے مسلمان، وہ چاہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوں، اور چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، جس بھی نبی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلمان، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم 3 قسموں میں ہوگے، یعنی سارے انسان 3 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اللہ اکبر۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور پہل کرنے والے وہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ جو السابقون والسابقون السابقون ہے، اس میں 2 طرح کے مفہوم کا امکان ہے۔ ایک تو امکان یہ ہے کہ پہلے سابقون والسابقون والسابقون 2 دفعہ فرمایا، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو پہل کرنے والے پہل کرنے والے، یعنی سبقت لے جانے والے سبقت لے جانے والے، یعنی ایک ہی بات کو دہرایا گیا ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، اور ایک ہی بات کو دہرائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تاکید اور اس کی اچھائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس کی برائی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کیونکہ عربی میں اس طرح کا اسلوب چلتا ہے کہ کسی کو کہنا ہو کہ تو پھر تو ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں انت انت، کہ تو پھر تو ہے۔ وہ پھر جو جس کو کہا جا رہا ہے تو ہے، وہ اگر اچھا ہے تو گویا اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے۔ اور اگر وہ برا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو پھر تو ہے، یعنی تو بہت ہی برا ہے۔ تو یہ اسلوب چلتا ہے، لیکن یہاں والسابقون السابقون یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ کیا ہی سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی بہت اچھے لوگ ہیں۔ لیکن اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا پہلے سابقون اور دوسرے سابقون میں فرق بھی ہو سکتا ہے،
کہ والسابقون جو پہلا سابقون ہے اس سے مراد عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرے سابقون میں اجر میں سبقت لے جانے والے، یعنی جو لوگ عمل میں پہل کرنے والے وہی انعام میں اور اجر میں اور جزا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس طرح یہ والسابقون میں سے پہلا سابقون جو ہے یہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عمل میں جو سبقت لے جانے والے ہیں، اور دوسرا سابقون وہی جزا میں اور اجر میں اور ثواب میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب ہم عمل میں پہل کرنے والے کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک بالکل واجبی سے مسلمان ہوتے ہیں جو ہر چیز کو اوسط درجے پر رکھتے ہیں اور خاص پہل نہیں کرتے، بہت آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو گویا وہ سابقون نہیں ہو سکتے۔ سابقون وہ ہیں جو پہل کرنے والے۔ اب پہل کرنے والے جیسے قرآن نے والسابقون الاولون، پہل جو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ ان کے لیے یہ خصوصیت، ان کے لیے یہ صفت استعمال کی ہے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ابتدا میں جو ہے وہ قبول کر لیا بطور نبی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، وہ السابقون الاولون۔ تو یہاں بہرحال جو سبقت لے جانے والے ہیں، جہاں انسانوں کی تین قسموں کی جو بات ہو رہی ہے، وہ بات ہو رہی ہے تمام انسانوں کی۔ تو تمام انسانوں میں سبقت لے جانے والے گویا ایک خاص قسم کے جنتی ہیں، اور پھر اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین یہ ایک دوسری قسم کے جنتی ہیں، جو ہیں تو جنتی لیکن درجے کے اعتبار سے وہ سابقون کے درجے کو نہیں پہنچے ہوئے۔ اسی کے لیے میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی وی آئی پی جنتی اور عام جنتی۔ تو گویا جو سابقون ہیں یہ وی آئی پی جنتی ہوں گے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں۔ تو دنیا میں عمل کرنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں نے پہلے بھی آپ کو قرآن کے یہ جو اصطلاح ہے محسن، اس کے حوالے سے میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ایک عام نیکی کرنے والا ہوتا ہے اور ایک محسن ہوتا ہے۔ محسن عام نیکی کرنے والا نہیں ہوتا۔ محسن وہ ہوتا ہے جو کیلکولیٹ کر کے نیکی نہیں کرتا۔ ایک تو وہ ہے نا جس نے 5 نمازیں پڑھ لیں، 30 روزے رکھ لیے سال میں، اور اس نے کہا میں نے زکوٰۃ بھی دے لی ہے، پورا واجبات پورے کر لیے، اچھا مسلمان ہے، اور وہ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، کبائر میں نہیں پڑتا، اچھا مسلمان ہے، یہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، اور اللہ جو ہے محسنین کو پیار کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ کو محسنین بہت پیارے ہیں۔ اور محسن کیا کون ہوتا ہے؟ جو بہتر سے بہتر کرتا ہے، یعنی وہ کسی واجب یا کسی فرض پر وہ اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ اور بہتر ظاہر ہے کیسے کرنا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھ کر۔ اور نیکیوں میں آگے کیسے بڑھنا ہے؟ فرائض کے آگے تو پھر سنتیں ہیں، سنتوں کے آگے نوافل ہیں، نوافل کے آگے مستحبات ہیں، یعنی وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فرائض کے ذریعے سے بھی لوگ جو ہیں وہ میرے قریب ہو سکتے ہیں اور ان کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے فرائض کے ذریعے سے، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ نوافل کے ذریعے سے اس قدر نوافل کی کثرت کرتے ہیں کہ وہ میرے قریب آ جاتے ہیں، اس قدر قریب آ جاتے ہیں، اور اس قدر ان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس قدر وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پھر ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو زمین میں چلتا پھرتا انسان جو ہے وہ اللہ کے کان حاصل کر لیتا ہے یا اللہ کی زبان حاصل کر لیتا ہے، یہ نہیں مطلب۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان، اس کے کان، اس کی آنکھیں وہ صرف وہی کچھ کرتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دیکھتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ سنتے نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے۔ اچھا، یہ جب کوئی شخص اس طرح کی زندگی، گویا اپنی پوری زندگی وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی، میں نے اتنا کرنا ہے، میں نے اتنا کرنا ہے، بلکہ وہ اپنا آپ جو ہے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی کی تفصیل سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے غالباً، اس میں ہم نے پہلے پڑھ لی
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ یعنی وہ یہ نہیں کرتا کہ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، بس ٹھیک ہے یار نماز پڑھ لی ہے کافی ہے، نہ، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے، وہ بھی اس کو کافی نہیں لگتی، وہ اور پڑھتا ہے، وہ حقوق العباد پورے کرتا ہے، اس کو کافی نہیں لگتے، وہ حقوق العباد میں اور آگے جاتا ہے، وہ اور آگے جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سب کچھ اپنا ساری دنیا پر صرف اس لیے لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے والدین پر لٹا دینا چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر لٹا دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح وہ اپنے عبادات کے اندر وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اپنی کیفیتیں بھی درست کرتا ہے اور اپنا ظاہری عمل بھی درست کرتا ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ عام آدمی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن یہ جو خاص آدمی ہے یہ خاص نماز پڑھتا ہے، یہ ایسی نماز پڑھتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور جو اللہ کو دیکھنے کی کیفیت میں جا کے نماز پڑھتا ہے یہ محسن ہے۔ اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ لہذا عبادات میں حسن پیدا کرنے والے، عبادات میں اپنی ساری زندگی کھپا دینے والے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا جو تن من دھن قربان کر دینے والے، یہ ہوتے ہیں محسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ وَهُوَ محسن، یہی محسن ہے، گویا یہ ڈیفینیشن ہے محسن کی، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دعائیں نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری نمازیں قبول کر لے، اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، یہ دعائیں نہ کیا کریں، بلکہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگی قبول فرما لے، ہم سب کو قبول کر لے، ہمارا مال و دولت قبول فرما لے، ہماری اولادیں قبول کر لے، جس جس چیز کے ہم مالک ہیں، اللہ تو نے جو کچھ عطا کیا سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے حوالے کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری زندگیاں قبول فرما دے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل محسن ہونا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن، جو اپنا آپ ہی اپنا اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یہ ہے اصل محسن۔ اور وہاں مثال کے طور پر پھر فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جس کو تھوریٹیکلی کسی بات کی سمجھ نہ آئے، اس کو پریکٹیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ اپنے اللہ کے سامنے قربان کر دیا تھا، اسی طرح سے یہ کرنا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں جو عمل میں سبقت لے جانے والے ہیں، یہی جزا کے اندر سبقت لے جانے والے۔ والسابقون السابقون، اللہ اکبر، اولئک المقربون، یہی ہیں جو قریب کیے ہوئے ہیں، مقرب ہیں، یہ قریب کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ کس کے قریب؟ اللہ کے قریب، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ اچھا، قرب جو ہے دونوں اعتبار سے ہے، وہ بھی قرب ہے جو کیفیتوں کے اعتبار سے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے بھی قرب ہے کہ یہ لوگ جنت الفردوس میں ہوں گے، اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ سب سے قریب یہی ہوں گے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت اللہ سے مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ اولئک المقربون، یہ جو سابقون ہیں یہی قریب کیے ہوئے ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جنت تو جنت ہے، وہ نعمتوں کی کیوں ہے؟ جنت ہے تو نعمتوں کی، یہ کہنا جنات النعیم، یہ اصل میں اس لیے فرمایا گیا، اور یہ مختلف جگہ پہ فرمایا، سورہ صافات میں بھی جنات النعیم فرمایا، مختلف جگہوں پہ۔ تو اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا میں نعمت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی اگر خوشحالی آتی ہے ساتھ تنگ دستی بھی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے ساتھ جو ہے وہ بیماری بھی ہوتی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی دوسری چیز جڑی ہوئی ہے، غم اور مختلف قسم کی بیماریاں، ہر چیز ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ جنت میں قطعاً کسی قسم کی فقر، کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں تنگ دستی، وہ نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی بیماری نہیں ہوگی،
کسی بھی قسم کا بغض نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی عداوت نہیں ہوگی، یعنی دلوں کی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، ظاہری بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، کسی بھی کس طرح کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کی طرح تنگی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، ہر چیز، ساری وہ زحمتیں جو ممکن ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی، وہاں پہ صرف نعمت رہ جائے گی۔ وہ جنت ہے جس کے اندر صرف نعمت ہی نعمت ہے، اس لیے فرمایا فی جنات النعیم، وہ جو جنت ہے وہ صرف نعمتوں والی ہے۔ ہم ویسے تو کہہ دیتے ہیں نعمتوں سے بھری جنت ہوگی، تو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں لے جائے۔ جو جنت ہے وہ ہے ہی نعمت والی، اس نعمت والی کا کہنے کا مطلب یہ ہے وہاں پہ نعمت کے متضاد کوئی زحمت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہاں پہ انعامات ہی انعامات ہیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، ایک بڑی جماعت ہو تو اس کو ثلہ کہتے ہیں، ثلہ۔ ثلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ گویا جو سابقون ہیں، جو جن کو خاص قسم کے جنتی کہا گیا، جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، یہ ایک بڑی جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے۔ وقلیل من الآخرین، اور بعد والے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ وقلیل، اور تھوڑے ہوں گے، من الآخرین، بعد والے میں سے۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ بعد والے جو ہیں کون ہیں اور پہلے والے کون ہیں، کن میں سے بڑی جماعت ہوگی، کن میں سے چھوٹی جماعت ہوگی، اس کے دو مفہوم ہیں، اور یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن زیادہ واضح مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخری امت ہے، ہم آخری امت۔ تو آخرین سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اور اولین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ ساری کی ساری اولین۔ لہذا ایک بڑی جماعت پہلوں میں سے اور چھوٹی جماعت تھوڑے لوگ آخر میں سے، اس میں جو ہے وہ کوئی ابہام اور پیچیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ جو پہلی امتیں ہیں وہ کتنی ہیں، 1,00,000 سے اوپر تو نبی ہیں، مطلب 1,24,000 کہا جاتا ہے۔ اگر یہ ایگزیکٹ تعداد نہ بھی ہو تو 1,00,000 سوا لاکھ انبیاء کرام ہیں، تو انبیاء تو سارے کے سارے جنت میں ہوں گے، وہ تو سابقون میں ہوں گے نا۔ تو انبیاء جو ہیں اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ اگر 10 بھی ہو تو 10,00,000 تو ہو گئے، اور ہر ایک کے ساتھ 100 حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کی تو ان کے ساتھ بھی کوئی 100 کے قریب تو لوگ ان کے ساتھ بھی مسلمان ہو گئے تھے، 80 تھے یا 75 تھے، یہ جتنے بھی تھے، لیکن 100 کے قریب ان کے ساتھ بھی تھے۔ تو اگر ہر نبی کے ساتھ 100 بھی ایوریج لگائی جائے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بنتی۔ تو ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین کا کیا معنی ہے؟ ایک تو معنی یہ واضح ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک بڑی جماعت اور اس امت میں سے تھوڑے لوگ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو سابقون ہوں گے وہ ایز کمپیئر ٹو آل ادرز اماز، جو باقی ساری امتیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑے ہوں گے سابقون۔ لہٰذا اگر یہی سمجھ لیا جائے تو یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں ہیں، لاکھوں انبیاء میں سے اگر ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جنت میں جاتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے ہیں، تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، کوئی ہم اور کوئی پیچیدگی نہیں۔ اسی لیے جو مختلف مفسرین ہیں، مثال کے طور پر جو علامہ طبری ہیں، انہوں نے صرف یہی مفہوم لیا ہے، بس ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ پہلی نبیوں کی امتیں جو ہے وہ اولین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ آخرین ہے۔ اور اکثر مفسرین نے یہی مفہوم لیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا نحن الاخرون الاولون، ہم اصل میں تو آخر پہ آئے ہیں، لیکن باقی لوگوں سے ہم پہلے آئے ہیں ہم آخری، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پہلا بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی ان سے سبقت دے دی ہے، ان سے اولیت دے دی ہے۔ اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نحن الاخرون الاولون السابقون یوم القیامہ، قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے۔ ویسے ہم ترتیب میں آخر پہ ہوں گے، آخر پہ آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہم پہلے ہوں گے۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا انہم اوتوا الکتاب، ان کو جن کو کتاب دی گئی من قبلنا، ہم سے پہلے، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ایک دن جو ہمارے پاس دن ہے، یہ دن ان کے اوپر پیش کیا گیا. ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم، یہ جو دن تھا یہ ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. کون سا دن؟ جمعے کا دن. جمعے کا دن ان کو بھی دیا گیا، ان کے اوپر بھی فرض کیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فاختلفوا فیہ، وہ جمعے کے بارے میں مختلف ہو گئے، انہوں نے قبول نہیں کیا. جب جمعے کے بارے میں مختلف ہو گئے، فہدانا اللہ، پھر اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب جو لوگ ہیں وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں اس جمعے کے بارے میں. یعنی ہمارا دن پہلے ہے اور اس کے ایک دن بعد یہودیوں کا دن ہے ہفتہ، اور اس کے ایک دن بعد نصارہ کا دن ہے اور وہ ہے اتوار. گویا اس اعتبار سے بھی ہم آئے تو آخر پہ ہیں، لیکن ہم اولون السابقون بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقون میں اگرچہ ان سب کی کے موازنے میں تو تعداد کم ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، لیکن یہ اپنے امت کی حیثیت سے سابقون میں کم نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. لیکن ایک دوسرا مفہوم اس کا، اس حدیث کو بھی سامنے رکھ لیں تو ایک دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ثلۃ من الاولین و قلیل من الاخرین، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر امت میں سے، یعنی اس کا تعلق صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعین العظام، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے بعد آئیں گے، پھر جو اس کے بعد آئیں گے. تو گویا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام، اور جو آپ کے صحابہ کرام کے ساتھی ہیں تابعین العظام، یہ اولین ہیں اور بعد کے لوگ جو ہیں وہ آخرین ہیں. تو اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی. گویا بات صرف اس امت کی ہو رہی. یہ دوسرا مفہوم عرض کر رہا ہوں. پہلا مفہوم کیا ہے؟ سارے نبیوں کی امت، اور وہ سارے اولین ہو گئے، ثلۃ من الاولین، ان سب میں ایک بڑی جماعت، وقلیل من الاخرین، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے. لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اس امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن کو نصیب ہوا، اور جو جیسے قرآن نے کہہ دیا کہ السابقون الاولون، جو من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اچھا، جو مہاجرین اور انصار تھے یہ سابقون الاولون تھے، اور جو ان کے پیچھے چلے ان میں سے تابعین آ گئے، اور تبع تابعین آ گئے، پھر آگے آگے جب چلتے جاتے ہیں بعد والے آخرین ہو گئے، پہلے والے اولین ہو گئے. تو یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی ہے. جو سابقون الاولون ہوں گے، جو قیامت والے دن جو وی آئی پی جنتی ہوں گے، جو اعلیٰ جنتی ہوں گے، ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، بعد والوں کی تعداد کم ہوگی. گویا یہ صرف اس امت کی بات ہو رہی. ایک تیسری بات، جو تیسرا مفہوم وہ بھی اس کے ساتھ ہی مطابقت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے نبیوں کی امت میں اولین اور آخرین کی بات ہو رہی ہے. اولین وہ ہیں اور سابقون وہ ہیں جو نبیوں کے ساتھ ابتدائی طور پر جو سب لوگ نبیوں کے ساتھ جڑ گئے وہ اولین ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ آخرین ہیں. لہٰذا ہر نبی کی امت میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں یہ سارے جنت میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے، اور ہر نبی کی امت میں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوں چاہے وہ زمانے کے اعتبار سے ہوں، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور یہ مفہوم بھی کسی دوسرے مفہوم سے تضاد نہیں رکھتا، اس لیے یہ تینوں مفہوم بیک وقت جو ہے مراد لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور چاہے بعد میں ہو، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی اجر میں سبقت لے جانے والا. اس لیے جو پہلی امتوں میں سے ہوں چاہے وہ آخری امت میں سے ہوں، جو عمل میں سبقت لے جانے والا ہے وہی سبقت لے جانے والا ہے اجر میں،
اس لیے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سے مراد یہ ہوگا کہ جو پہل کرنے والے ہیں عمل میں وہ بڑی جماعت ہوں گے، اور تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بھی ہوں گے۔ گویا ایسے اخلاص والے لوگ جو عمل میں پیچھے تھے لیکن ان کا اخلاص ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی السابقون میں شامل کر دے گا، وی آئی پی جنتی یا جو اعلیٰ جنتیوں میں ان کو بھی شامل کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ تینوں مفاہیم جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں۔ ویسے جب ہم ان مفاہیم کو دیکھتے ہیں تو جو میں نے بات یہ عرض کی کہ عمل کے اعتبار سے، اب دیکھیں میں نے 4 باتیں آپ سے عرض کی ہیں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے بارے میں نے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی ساری امتیں، ان میں سے زیادہ بڑی جماعت، ان میں سے تھوڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی جو شروع والے ہیں وہ بڑی جماعت ہوگی اعلیٰ جنتیوں میں، اور بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ یا پھر ہر نبی کے جو پہل کرنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں گے، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑے ہوں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے، چونکہ بات عمل کی ہے اور پہلے میں نے عرض کیا والسابقون، عمل میں آگے بڑھنے والے، السابقون یہی اجر میں آگے بڑھنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو پہل کرنے والے ہیں، عمل میں پہل کرنے والے، بڑی جماعت تو انہی کی ہوگی، اور تھوڑے جو ہیں وہ بعد والے میں، آخرین پیچھے رہ جانے والے جو ہیں ان میں سے بھی تھوڑے بہت ہوں گے۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عمل میں پیچھے رہ جانے والے جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اعلیٰ جنتوں میں چلے جائیں گے؟ کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے لیکن ہوں گے تو صحیح۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آزمائشوں کا دور ہے، جو فتنوں کا دور ہے، جس دور میں عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس دور کے لوگوں کو اس دور میں بھی جو عمل کرے گا اس کو اجر بہت بڑا ملے گا، صحابہ سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، ڈٹنے کے دن آنے والے، اور وہ ڈٹنے کا دور ہوگا بڑا مشکل۔ اللہ اکبر۔ والصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس دور میں عمل کرنا یا دین پر ڈٹنا، دین پر ڈٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے اگلے الفاظ یہ بتاتے ہیں دین پر ڈٹنے سے مراد دین پر عمل کرنا ہے، اس قدر مشکل ہوگا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اس قدر مشکل ہوگا۔ تو گویا جو اس دور میں عمل کرے گا، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں گویا عمل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بعد میں ایک دور آنے والا ہے جب عمل بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس قدر مشکل ہو جائے گا کقبض علی الجمر، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے، اسی طرح سے ہی مشکل ہو جائے گا عمل کرنا مشکل۔ لیکن آپ نے پھر ساتھ پھر یہ فرمایا کہ للعامل فیہن اجر 50، اس دور میں جو عمل کرے گا نا، جو شخص اس دور میں دین پر عمل کرے گا اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہوگا، 50 لوگوں جتنا اجر۔ تو صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملا، یہ 50 لوگ کون سے ہیں؟ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 منکم، اے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائشوں کے دور میں اور پیچھے رہ جانے والے دور میں جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کریں گے، جس دور میں عمل کرنا بہت مشکل ہوگا، تو وہ بھی گویا السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے، مقربون میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین کے یہ چاروں معنی جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں، اصل تو بات عمل کی ہے، اور جو عمل کے اندر آگے بڑھنے والے ہیں وہی جنت میں اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، ایسی چارپائیوں پہ ہوں گے، موضونہ، جو ہیرے اور موتیوں سے بنی ہوئی ہوں گی، یعنی ہیرے جواہرات سے جو بنی ہوئی ہوں گی،
وہ چارپائیاں ہوں گی۔ اب دیکھیں چارپائی جو ہے عام طور پہ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وَدَنَ يَعْضِنُ کا معنی ہوتا ہے بننا، اور خاص طور پہ اس کے مفہوم میں ہیرے اور جواہرات کے ساتھ یا سونے کے ساتھ اس کو بننا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کے مفہوم میں ہی شامل۔ لیکن اگر مفہوم میں شامل نہ بھی ہو، ویسے تو موضوع میں نے عرض کیا کہ ویسے ہر بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں موضوع، وَدَنَ يَضِنُ بننا ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو خاص طرح کی چیزوں سے، ہیرے کی یا سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چیز ہو، اس کو موضوع کہہ دیتے ہیں۔ تو اگر اس کے موضوع کے مفہوم میں صرف بننا شامل ہو اور سونا چاندی نہ بھی شامل ہو، تو اس کی وضاحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وضاحت موجود ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند سے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ مرمولۃ بالذہب، یعنی موضوع کا معنی ہے کہ وہ سونے کی تاروں کے ساتھ بنا ہوا، یا فرمایا منسوجۃ بالذہب، کہ وہ یہ دو الفاظ استعمال، مرمولہ او منسوجہ بالذہب، سونے کی تاروں سے بنا ہوا۔ سبحان اللہ، سرر سریر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چارپائی۔ اب ظاہر جنت کی چارپائیاں ہوں گی، وہ تخت ہوں گے، جیسے ارائک فرمایا، ارائک، تو وہ جو ارائک ہیں تختے، تخت وہ کس طرح کے تخت ہیں؟ وہ چارپائیاں ہیں یا کیا ہیں؟ وہ عام نہیں ہیں، وہ سونے کی یہ جواہرات کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ متکئین، اس کے اوپر جنتی جو ہیں، وہ یہ بات ہو رہی ہے اعلیٰ قسم کے جنتیوں کی۔ وہ اچھا ایک بات سن لیں، جب یہ قرآن نے کہیں بھی اعلیٰ جنتیوں کی بات کی، جیسے سورہ الرحمن کے اندر بھی 2 باغات اور پھر 2 باغات کی بات ہوئی، اور پہلے 2 باغات جو ہیں وہ اعلیٰ جنتیوں کی، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی، اور پھر عام جنتیوں کی بات ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی نعمتیں اور ہیں، اور جو ادنیٰ جنتی ہیں ان کی نعمتیں اور ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ بہت ساری جنت کی نعمتیں ہیں، وہ تو مشترک ہوں گی دونوں کی، یعنی اعلیٰ جنتی، اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں یا عام جنتی ہوں، ان کی بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ مشترک ہوں گی، بس بعض نعمتوں کے اندر درجے کا فرق ہوگا، اور وہ درجے کا فرق کس طرح سے ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ اگر ایک درجے کا فرق پڑ گیا نا، جنت میں درجے تو ہیں نا، درجے کا مطلب ہوتا ہے اوپر کو ایک سٹیپ، درجہ ایک سٹیپ اوپر، پھر درجہ ایک سٹیپ اوپر، تو سٹیپس تو ہوں گے، اور وہ درجے کیسے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ایک درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ اوپر والے درجے کے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا فرق ہوگا۔ اور بعض ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فرق ہوگا وہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے درجے تو جنتیوں میں ہوں گے، لیکن وہاں حسد بغض نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف جو جیلسی ہوتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار، کوئی عداوت بغض اس طرح کی ساری چیزیں ویسے ختم ہو جائیں، اور وہاں پہ سارے کے سارے جو جنتی ہیں وہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، اور کسی کا بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا جو نیگیٹو جذبات ہیں یہ تو ویسے ہی نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا درجات تو ہوں گے، اعلیٰ درجے کے جنتی اور ادنیٰ درجے کے جنتی درجات تو ہوں گے، لیکن ان درجات میں وہ فرق نہیں ہوگا جو دنیا میں درجات کا فرق ہوتا ہے۔ تو نیچے والے جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ میں اس مقام پر نہیں پہنچا اور میں ایسے نہیں مجھے ہوا، اور اپنے جو احساس محرومی سا رہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو بہت ساری نعمتیں جو ہیں، بیشتر نعمتیں وہ ساری مشترک ہوں گی، کچھ نعمتوں کے اندر فرق ہوگا۔ وہ بہرحال جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، نیچے والے جنتی ہوں گے، سب ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں گے، اور ایک دوسرے کی جو کوئی کسی کے دل میں کسی کے ساتھ کوئی حسد وغیرہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی، اور یہ وہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ جب آخری جنتی کو اندازہ کریں، آخری جنتی جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملنی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے، تو پھر کیا فرق رہ گیا جس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت مل گئی؟
تو اس کو کیا ضرورت رہ جائے گی کسی اور کی طرف دیکھنے کی؟ اس لیے اس طرح کے کوئی جذبات وہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن درجے بہرحال وہاں پہ ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، اچھا وہاں جو چارپائیاں ہوں گی یا جو تخت ہوں گے ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے، متقین، یہ پہلے بات ہم پڑھ آئے ہیں سورہ الرحمن میں کہ اتقا کا کیا معنی ہے؟ تکیہ لگا کے بیٹھنا، نیم دراز ہو کے بیٹھنا، یعنی بالکل نہ تو وہ سیدھے بیٹھے ہیں بلکہ نہ ہی لیٹے ہیں، بلکہ ٹیک لگا کے جیسے آدمی نیم دراز ہوتا ہے اس طرح سے لوگ بیٹھے ہوں گے علیہا، ان کے اوپر، ان چارپائیوں یا ان تخت کے اوپر، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ گویا چاہے جنت کتنی دور ہے، چاہے وہ کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کیا ان کا کتنی بڑی بڑی جنتیں ہیں، لیکن وہاں پہ نظام ایسا ہوگا کہ کسی کی بھی پشت کسی دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہوں گے، اور آپس میں جنتی جو ہیں وہ باقاعدہ گپ شپ کیا کریں گے، ان کا آپس میں پورا جو ہے وہ رابطہ ہوگا اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ وہ کیسے وہاں کا نظام ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں انسان جو ہیں وہ سب ایک دوسرے کے متقابل ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی انتظام کیا ہوگا، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی کہیں اور ہو اور کوئی کہیں اور ہو، سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔